صدام حسین کو آپ سب جانتے ہیں. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. صدام حسین کا بچپن کیسے گزرا، ان کے والدین سے کیسے تعلقات رہے، جب ان کے بچے ہوئے تو بچوں میں سے وہ ان کا ہردل عزیز کون تھا، کس کے وہ خلاف ہوتے تھے. انہوں نے 2 شادیاں کی تو 2 شادیوں میں ان کے کس بیگم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. جب انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تو ان دونوں دامادوں کو کیوں قتل کروایا، ایران اور کویت پر کیوں حملہ کیا اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا، آج کے ویلاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زادی. ناظرین، صدام حسین کو تو پوری دنیا جانتی ہے. مشرق کے لوگ اس کو اچھا ہیرو مانتے ہیں جبکہ مغرب کے لوگ اس کو ایک ولن کے طور پر گردانتے ہیں. ناظرین، 1937 میں تقریب میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے والد کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ بے آسرا ہو جاتا ہے. اس کی والدہ اسے گاؤں میں غیروں کے ہاں چھوڑ دیتی ہے اور وہ پھر گلی میں گھومنے پھرنے لگتا ہے. اس کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے اور اس کا سوتیلا باپ اس کے ساتھ بہت زیادہ بے جا سلوک کرتا ہے. یوں گھر میں اس کو اپنے سوتیلے باپ کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور جب گلی میں جاتا ہے تو گلی کے بچے اس کو تنگ کرتے ہیں، مگر یہ بچہ ان گلی کے بچوں پہ بھی رعب جماتا ہے، ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے اور پھر ایک دن یہ وہاں سے نکل کر اپنے چچا کے پاس چلا جاتا ہے. اب یہاں سے اس کی زندگی کا کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کے چچا سیاسی رجحان رکھتے تھے، سیاسی لگاؤ رکھتے تھے. اس دوران ایسا ہوا کہ عراق میں بادشاہت کا خاتمہ ہو رہا تھا. جو ہی 1958 میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو وہاں پہ ایک باس پارٹی کا وجود آیا. باس پارٹی جب وجود میں آئی تو صدام حسین بھی اس میں شامل ہو گئے. اس وقت صدام حسین کے چچا کے دوست اتفاق سے اس باس پارٹی کے سربراہ بن گئے. جب وہ پارٹی کے سربراہ بنے تو انہوں نے صدام حسین کو اپنا منظور نظر بنا لیا. یوں یہ یتیم بچہ، گلیوں میں آوارہ پھرنے والا بچہ ایک اہم مقام پر پہنچ گیا. اگرچہ یہ باقاعدہ فوجی تو نہیں تھے لیکن چونکہ یہ باس پارٹی کے حکمران کے ساتھ رہتے رہے تھے اس لیے ان کو فوج میں بھی ملازمت مل گئی. اور پھر یہ ترقی کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے ہی محسن کو پہلی دفعہ جو انہوں نے دھوکہ دیا وہ اپنے ان کے جو سربراہ تھے محمود الباقری، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا کیونکہ ان کے پاس سارے راز ہوتے تھے. جتنے بھی کام ہوتے تھے جو محمود الباقری تھے وہ سارے کام ان سے کروایا کرتے تھے. اپنے مخالفین کو ہٹوانا، انہیں راستے سے ہٹوانا، ان کی جانیں لینی، کچھ کو جلا وطن کرنا، کچھ کو قید میں ڈالنا. لہٰذا صدام حسین کو ان کے سارے رازوں کا پتہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فوج کے اوپر اپنا غلبہ بنایا اور پھر اپنے جو محسن تھے ان کو بھی تخت سے ہٹا دیا اور یوں یہ عراق کے مطلق العنان رہنما بن گئے اور پھر انہوں نے عراق پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا. اس دوران انہوں نے اپنی شادی کی. سب سے پہلے ان کی شادی ساجدہ نامی خاتون سے ہوئی تھی. ساجدہ خیر اللہ ان کی اپنی کزن تھی، ماموں کی بیٹی تھی، ان سے عمر میں 2 سال بڑی تھی اور وہ بھی بہت اچھا اثر رسوخ رکھتی تھی. 10-12 سال ان کی زندگی جب چلی اور ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی جس میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں. 2 بیٹے سیاست میں آئے، فوج میں آئے، انہوں نے نام کمایا، لیکن ایک بیٹا تیسرا بالکل غیر معروف رہا اور وہ آج بھی حیات ہے اور وہ نامعلوم ہے، اس کا کوئی سیاسی کریئر نہیں ہے اس لیے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. صدام حسین کا جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام ادے تھا وہ بالکل صدام حسین کی ڈیٹو کاپی تھا. بہت زیادہ اگریسو تھا. پھر ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ اس کو حکم چلانا آتا تھا، اپنی رعایا کے اوپر وہ سختیاں کرتا تھا، لوگوں کو مارتا پیٹتا تھا. پھر اس کے پاس کیونکہ فوج کا اعلیٰ عہدہ تھا، اس کے علاوہ وہ فائرنگ اسکواڈ کا سربراہ بھی تھا، اس لیے اس کا پورا کنٹرول تھا. یہی بات اس کے چھوٹے بیٹے جس کا نام قصہ تھا اس کو ناپسند تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قصہ نے مبینہ طور سے اس کے اوپر حملہ کروایا کیونکہ ادے جو ہے وہ ولی عہد بننے جا رہا تھا، اس لیے اس کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات تھے. ادے کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام لطیف یحییٰ تھا. لطیف یحییٰ کی شکل بہت زیادہ ادے سے ملتی جلتی تھی، اس لیے لطیف یحییٰ کو ایک دن ادے نے بلایا اور اس کو کہا کہ میرے فادر تم سے ملنا چاہتے ہیں. لطیف یحییٰ صدام حسین کے پاس گیا تو اس نے کہا کیا تم صدام حسین کے بیٹے بننا پسند کرو گے. یہ ان ایکسپیکٹڈ بالکل بات تھی کیونکہ لطیف یحییٰ کو پتا تھا
کہ صدام حسین کا بیٹا ادے بہت زیادہ اگریسو ہے، جارحانہ موڈ رکھتا ہے، اور اگر اس سے کوئی بھی غلطی ہو گئی تو اس کی جان یہ کسی صورت نہیں بخشے گا۔ اس لیے اس نے صاف انکار کیا، مگر اس کے بعد ادے نے اسے قید کر دیا، 7 دن اسے قید تنہائی میں رکھا، اور اس کے بعد جب پھر بھی وہ نہ ٹوٹا تو ادے نے اس کی بہن کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا اب تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو تم اس کی عزت بچا لو یا تم ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دو۔ یہ بات لطیف یحییٰ نے اپنے ایک انٹرویو میں جب صدام کی حکومت ختم ہو گئی تو بتائی تھی۔ اب لطیف یحییٰ کا سرجیکل تھوڑا آپریشن بھی کرایا گیا، اس کی پلاسٹک سرجری کرائی گئی، اور اس کو بالکل ادے کا خلیہ دے دیا گیا، کیونکہ پبلک میں جانے کے لیے یا مسلح افواج سے ملنے کے لیے یا کوئی سپورٹس وغیرہ کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں جانے کے لیے ادے کی جگہ جس کو انہوں نے باڈی ڈبل کا نام یعنی ہم شکل کا نام دیا تھا، لطیف یحییٰ تھا، یہی ہر کام کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس دوران اس نے اس کی عادات بھی اپنائی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ بہرحال پھر وقت گزرتا گیا، ادے کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کو اتنی زیادہ شدید چوٹ آئی کہ اس کی بیک بون بالکل انجرڈ ہو گئی۔ صدام حسین نے جب اپنی بڑی بیگم سے شادی کی اور 15-16 سال وہ اسی طرح چلے ہیں، اس کے بعد صدام حسین کو ایک پائلٹ کی بیگم پسند آ گئی جس کا نام سمیرہ شاہ بندر تھا۔ سمیرہ شاہ بندر بہت زیادہ خوبصورت تھی، ڈاکٹر تھی، اور اس نے صدام حسین کا ٹریٹمنٹ بھی کیا تھا، اور اسی دوران صدام حسین کو اس سے محبت ہو گئی اور پھر اس نے شاہ بندر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات ادے کو بالکل پسند نہیں آئی، کیوں؟ اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ صدام حسین کی شادی کرانے کے پیچھے ان کے ایک جگری دوست کا ہاتھ ہے، لہذا ادے نے اس کو بھی نشان عبرت بنانے کے لیے جب ایک شاہی فنکشن جاری تھا اس دوران 150 افراد کے درمیان پارٹی کے اندر صدام حسین کے اس دوست پر حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یا ڈنڈوں سے اس پہ حملہ کیا یا چاقو کے وار اس پہ کیے گئے اور اس کی جان لے لی۔ اس بات کا صدام حسین کو بہت غصہ تھا، اور جب ادے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو صدام حسین نے اس کو بالکل فوج کے معاملات سے بھی اور ملکی معاملات سے بھی بے دخل کر دیا، اور یوں ساری طاقت چھوٹے بھائی قصہ کے پاس آ گئی۔ صدام حسین تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اور یہی سوچ ان کے اندر تھی، وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر عراق کا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ ویسٹرن کنٹریز کے بھی بہت زیادہ خلاف تھے، امریکہ برطانیہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور ان کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے خلاف بھی ایکشن لے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے جو 2 جنگیں کی وہ اسلامی ممالک کے ساتھ کی، جس کی وجہ سے اس دنیا کے بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تھی۔ 8 سال کی جنگ کے بعد فوج بری طرح تھک گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب صدام حسین کا برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ صدام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام رغد تھا، دوسری کا نام حالہ تھا، اور تیسری کا نام رانا تھا۔ جو بیٹی رانا تھی وہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ جب ان کی ناراضگی بہت زیادہ بڑھی اور اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی۔ 1985 میں حسین کامل الماجد صدام حسین کی بڑی بیٹی رغد کا داماد بنا۔ وقت گزرتے گئے اور اس نے بہت اچھا ملک کا نظام چلایا، حتیٰ کہ اس کو کیمیکل ماسٹر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ کیمیکل ہتھیاروں کے حوالے سے جو دنیا میں چرچا ہوا تھا اس میں سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول کامل الماجد کے ہاتھ میں ہی تھا۔ لیکن پھر جب کویت کا حملہ ہوا اور ان کو اردن جانا پڑا تو وہاں پہ جو ہے وہ کامل الماجد سے ایک مسٹیک ہوئی کہ اس نے وہاں جا کر 1995 میں صدام حسین کے خلاف یہ بیان دے دیا اور اپنی فوج کو بھی اشارہ دیا کہ وہ بھی صدام حسین کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ بات رغد کو بھی بہت بری لگی اور صدام کو بھی بہت بری لگی۔ بہرحال صدام نے اس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور پھر اس کو واپس جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی کویت کے ساتھ، عراق میں ایک مرتبہ امن کی فضا برقرار ہوئی، تو ان کو ساری فیملی کو جس میں رغد تھی، رانا تھی، کامل تھا اور اس کے علاوہ صدام تھا، ان سب کو واپس ملک میں بلا لیا گیا۔ مگر اس کے صرف 2 ہی دن کے بعد ان دونوں بھائیوں کا یعنی کہ صدام کے دونوں دامادوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ صدام کی بیٹی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ معاملہ ایک قبیلے والوں نے فیصلہ کر کے کیا تھا کہ ان کا معاملہ کیونکہ یہ صدام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس لیے اب ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے اور یہی کہا جاتا ہے
کہ کامل الماجد اور صدام الماجد کے قتل میں عودے حسین کا پورا ہاتھ تھا اور وہی اس سازش کے پیچھے تھا۔ سن 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو عودے اور قصہ جو تھے انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران صدام حسین گرفتار ہو گئے، مگر یہ مشین گنوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ، جس میں عودے کا بیٹا بھی شامل تھا، یہ تینوں ایک بلڈنگ کو انہوں نے گھیر لیا اور پھر وہیں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہیوی فائرنگ کی گئی، جس کے دوران ان تینوں کی جان چلی گئی اور یہ مارے گئے۔ اس طرح 2003 میں صدام حسین کی موت سے پہلے ہی اس کے بیٹوں اور پوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے اس کی بیٹیوں کی، اس میں سے رغد اردن چلی گئی، جبکہ رانا جو تھی اس نے قطر میں پناہ لے لی۔ آج صدام حسین کی یہ بیٹیاں اردن اور قطر میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر رہ رہی ہیں۔ اور پھر ابھی 2018 میں یہ ہوا تھا کہ جب اس نے سیاست میں دوبارہ حصہ لینے کا اعلان کیا تو فوراً عراقی گورنمنٹ حرکت میں آئی اور انہوں نے ان کے خلاف 7 سال قید کا اعلان کر دیا، اور اب 2025 تک ان کی قید کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ اشتہاری ہیں، ظاہر ہے اس وقت یہ عراق میں واپس نہیں آ سکتی۔ جہاں تک بات ہے صدام حسین کی، صدام حسین کے خلاف جب امریکہ نے کارروائی کی اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی تو پھر صدام حسین نے تقریت میں ہی چھپنے کو عافیت سمجھی، جہاں ان کا جنم پیدائش ہوئی تھی، جو ان کی جنم بھومی تھی، اور پھر وہاں پر وہ ایک ہول سے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری دنوں میں ان کا ٹریس کیا گیا، ان کو پکڑا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ان کے جو بہت زیادہ کھانا پہنچانے والا جو لڑکا تھا 16 سال، جس کا نام سمیر تھا، اسی نے جو ہے وہ اس کی مخبری کی، اور یوں صدام حسین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہوئی شیب ہے اور بہت برا حلیہ ہے، اور وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ 3 سال ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور 30 دسمبر 2006 کو اس صدام حسین کو ان کے جرائم کی بنیاد پر ملک میں افراتفری کرنے، دنیا کو جنگوں میں گھسیٹنے اور ملک کا اور عوام کا بے حد نقصان کرنے کی وجہ سے ان کو سزائے موت دی گئی، ان کو ہینگ کر دیا گیا، اور یوں اس شخص کا خاتمہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا تو اسے لازمی لائک اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔